اللہ فرماتا ہے نبی مودت مانگو کن سے؟ صحابہ کی جماعت۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب بیعت رضوان۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب احد۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب بدر۔ مودت کن سے؟ یہ عشرہ مبشرہ۔ مودت کن سے؟ یہ خلفائے راشدین۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اے نبی مودت مانگو کن سے؟ یہ ابو بکر، کن سے علی کی مودت، یہ عمر ہے، کن سے فاطمہ کی مودت، یہ عثمان غنی ہے، کن سے حسن کریمہ کی مودت۔ اے نبی مودت مانگو تو صحابہ سے کتنی لازمی چیز کی لازمی چیز ہے اہل بیت کی محبت۔ آپ غور کریں نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی مودت مانگو، کن کی مودت؟ اہل بیت کی۔ اور غور کریں، اہمیت اس بات سے سمجھے، کن سے؟ صحابہ سے۔ ہم تو بات کے ہیں پہلا جو ہو رہا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ میں جو ان کے پہلے مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے نبی مودت مانگو کن سے؟ صحابہ کی جماعت۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب بیعت رضوان۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب احد۔ مودت کن سے؟ یہ اصحاب بدر۔ مودت کن سے؟ یہ عشرہ مبشرہ۔ مودت کن سے؟ یہ خلفائے راشدین۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اے نبی مودت مانگو کن سے؟ یہ ابو بکر ہے، کن سے علی کی مودت، یہ عمر ہے، کن سے فاطمہ کی مودت، یہ عثمان غنی ہے، کن سے حسن کریمہ کی مودت۔ اے نبی مودت مانگو تو صحابہ سے آپ غور کریں کتنی ضروری چیز ہے اہل بیت کی محبت، کہ جب ان نفوس قدسیہ سے صحابہ نے محبت کی ہو تو بغیر ان کی محبت کے ہماری نجات کیسے ہو؟ آپ غور کرتے چلیں، اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ آپ کوئی بھی مقام اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی نبی کے گھر والوں کا ذکر ہوا، جہاں بھی نبی کے اہل بیت کا ذکر ہوا، جہاں بھی نبی کے قرابت دار کا ذکر ہوا، ہر مقام پہ نبی نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا وہ یہی چار ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کن کی محبت، کن سے مودت، کن سے عشق؟ نبی نے فرمایا تھا نا علی فاطمہ و ابراہیم۔ یا آپ آیت تطہیر لے لیں، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، روایتیں بڑی بڑی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 6 مہینے تک یہ معمول رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ 6 مہینے تک حضور کا یہ معمول رہا کہ حضور فجر کی نماز مسجد نبی سے پڑھ کر نکلتے تھے اور اس گھر سے ہو کر جاتے تھے جو گھر علی کا گھر تھا، جو گھر فاطمہ کا گھر تھا، جو گھر حسن کا گھر تھا، جو گھر حسین کا گھر تھا۔ اور راوی فرماتا ہے کہ جب اس گھر سے ہو کر گزرتے تھے، جب گھر علی، گھر فاطمہ، گھر حسن، گھر حسین پر نبی پہنچتے تھے تو اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیں میں ایک چیز اور کلیئر کرتا ہوں، اس لیے یہ خلجان پیدا ہوتا ہے۔ اہل بیت ایک بہت بڑا وسیع خاندان ہے۔ اہل بیت میں بہت سے افراد شامل ہیں، بہت سے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، اہل بیت میں آل عقیل بھی آتے ہیں، اہل بیت میں آل جعفر بھی آتے ہیں، اہل بیت میں آل عباس بھی آتے ہیں، اور وہ صحابہ اور وہ لوگ بھی اہل بیت میں آتے ہیں، ان پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے جو داخل تو نہیں تھے لیکن نبی نے فرما دیا، جیسے سلمان فارسی کے بارے میں نبی نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے۔ تو
ان تمام لوگوں پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے یہ الگ بات ہے، آتے کون لوگ ہیں یہ بات اور ہے، اور اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے یہ بات الگ، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ کی مراد اس آیت میں کون لوگ ہیں یہ رسول اللہ سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا، اسی لیے آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ کے گھر حضور موجود تھے، آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث کہ حضور نے اس آیت کے نزول پر ایک خاص اہتمام کیا، کیا کیا؟ خاص اہتمام کیا، ایک چادر کو لیا، چادر کو لیا اور کہا علی آؤ، فاطمہ آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ، اور ان نفوس قدسیہ کو ان چادر میں لے کر ڈھانپ لیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا نورانی بزم ہے کہ ایک ہی چادر میں نبی بھی ہے، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، کیا محفل ہے، اور اسی لیے تو جب حضرت ام سلمہ نے اس نورانی بزم اور اس نورانی محفل کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکی، بلکہ اسی چادر کے قریب پہنچ کر چادر کے دامن کو پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس میں داخل ہیں، کیا اس نورانی بزم میں ہم بھی داخل ہیں، یہ ام سلمہ حضور کی روجہ ہے، بیوی ہے، کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس میں داخل ہیں کہ جس چادر میں آپ ہیں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، تو نبی کا یہ خاص انداز تھا کہ نبی کے پاس جو کوئی آتا تھا تو نبی کسی کو انکار نہیں فرماتے تھے، یہی ایک ایسی چیز تھی نبی کے خزانے میں جو نہیں تھی، اور وہ چیز تھی نہیں، یعنی وہ نہیں کسی کو نہیں فرماتے، بات غور کریں کہ نبی نے اس موقع پر ایک خاص انداز اپنایا، حضرت ام سلمہ کو نہ داخل فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا، بلکہ اس مقام پر نبی نے فرمایا اے ام سلمہ انت علی مکانک وانت علی خیر، اے ام سلمہ تم جہاں پر ہو خیر پر ہو، کیا فرمایا؟ تم جہاں پر ہو خیر پر ہو، مجھے یہیں سے ایک نقطہ نظر آتا ہے، آپ غور کریں، اس لیے ہم تو عشق والے ہیں کہ نہیں ہے، اب یہیں سے مجھے ایک نقطہ نظر آتا ہے، آپ غور کریں ام سلمہ نے جب عرض کیا تو کس حالت میں تھی، یعنی اس حالت میں تھی کہ ان کے ہاتھ میں اس چادر کا دامن تھا جس میں نبی تھے، علی تھے، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے، یعنی پنجرے پاک کے دامن کو پکڑ کر عرض کیا تھا، تو اس عرض پر نبی نے کیا فرمایا اے ام سلمہ تم جہاں پر ہو خیر پر ہو، تم جہاں پر ہو بھلائی پر ہو، ہم یہی سے سمجھ گئے، ہم یہی سے جان گئے، ہم یہی سے اپنے عقیدے میں مضبوط کر لیا کہ اب قیامت تک بھلائی پر وہی ہوگا، خیر پر وہی ہوگا، کامیابی پر وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں پنجرے پاک کا دامن ہوگا، کیا فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، اے ام سلمہ تم جہاں پر ہو خیر پر، پھر ان نفوس قدسیہ کو چادر میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہی میری اہل بیت ہیں اور ان سے تو تمام نجاستوں کو دور فرما دے، تو آپ دیکھیں کوئی بھی مقام ہو، فرق نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، یا آپ آیت مبارکہ لے لیں، جب اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو اس موقع پر نبی نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا وہ بھی یہی چار تھے، کوئی بھی مقام اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی مرحلہ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی جگہ اٹھا کے دیکھیں، جب بات اہل بیت پہ آتی
آتی ہے، جب بات نبی کے قرابت دار کی آتی ہے، جب بات نبی کے گھر والے کی آتی ہے، تو سب سے پہلے جو نام نکل کے آتے ہیں وہ نام علی ہے، وہ نام فاطمہ ہے، وہ نام حسن ہے، کیا بات ہے، اس لیے یہ اتنی ضروری چیز ہے، اس لیے آپ دیکھیں شاعر کہتا ہے خالق نے ان کے نام میں رکھے ہیں وہ صفات